اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ، مدنی قافلے کے مدنی پھول۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان میں مدنی مذاکرہ اجتماع کی تیاریاں۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ نگران شورا کا بیان گوونڈی ہند والوں میں، بمبئی سے کچھ قریب ہے یہ علاقہ۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ شعبہ تعلیم کی مدنی خبر ہند سے پیش خدمت۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک مبارک ویڈیو پیغام میں محرم الحرام اور مدنی قافلے میں سفر کے حوالے سے مدنی پھولوں سے نوازا۔ پیارے باپا جان کے پیارے مدنی پھول آپ بھی دیکھیے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 606 حدیث نمبر 1769۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو تھکاوٹ، مرض، رنج و غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ دعوت اسلامی کے مبلغین، ذمہ داران اور تمام عاشقان رسول، راہ خدا عز و جل میں آپ بھی نیکی کی دعوت کی خاطر قربانیوں کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ مدنی قافلوں میں خوب سفر کیجئے۔ محرم الحرام کی آمد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں 8، 9 اور 10 محرم الحرام کی چھٹی ہو جائے، نہ بھی ہو تو چھٹی کیجئے ان کی یاد میں، اس شہنشاہ کربلا کی یاد میں جنہوں نے راہ خدا میں ایسا سفر کیا کہ جان ہی دے دی۔ شہیدوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، شہزادوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ آپ بھی مت کیجئے 3 دن کا سفر، اور جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سارا وقت پورا گزرنا ہے 3 دن، سہ نصیب 12 دن، 10 دن 10 جمع 2 12 دن، عاشورہ 10 تاریخ کو 30 دن، 12 ماہ 25 ماہ، سہ نصیب وقف مدینہ، یعنی پوری زندگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک کاش ساری دنیا میں عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت مدنی قافلوں کی صورت میں پھیل جائیں، ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، ہمارا بچہ نمازی بن جائے۔ مدنی قافلوں کی ریل پیل کے ذریعے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، ایک کاش۔ شہزادہ عطار حاجی بلال عطاری مدہ ذلہ العالی نے محرم الحرام کے حوالے سے ایک نیا کلام پڑھا۔ آپ کی خوبصورت
دل میں اترتی آواز میں نیا کلام پیش خدمت ہے۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ اور اس ہفتے ہوگا مدنی مذاکرہ اجتماع انشاءاللہ بذریعہ اوبی وین ڈیرہ اللہ یار بلوچستان پاکستان میں۔ اس ضمن میں تیاریاں ہیں جاری، اسلامی بھائیوں کی تیاریوں کی طرف ڈالتے ہیں ایک نظر۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، ہم خود بھی اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے اور تمام دوسرے اسلامی بھائی کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں۔ 25 اکتوبر بروز ہفتہ میں خود بھی شرکت کروں گا۔ میں مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی آ کر خیر خیر بلال اسٹیڈیم ڈیرہ لیار میں شرکت کریں۔ ڈسٹرکٹ جعفر آباد کے جو لوکل لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں، اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پروگرام ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اور سب ڈویژن لیول کے اوپر ہونے چاہیے۔ لوگوں میں مذہبی رجحان پیدا کیا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم بھرپور اس میں شرکت کریں گے، کیونکہ ایسے اجتماعات بہت خوش نصیب لوگوں کو جو ہے نا نصیب میں آتے ہیں۔ جو بھی عاشقان رسول ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں۔ چھوٹا سا شہر ہے، اس کے لیے نمائندگی کرنا اور ڈیرہ اللہ یار کے لوگوں کو اسلام اور دین کی باتیں بتانا یہ بہت اچھی بات ہے۔ خود بھی کوشش کریں گے اور اپنے وکلا جو دوست ہیں ہمارے ساتھی ان کو بھی ہم اس چیز کے لیے آمادہ کریں گے۔ بڑے شکر گزار ہیں کہ یہ بیچارے اتنی تکلیف کر کے یہاں آئے ہیں، اور الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ عرصہ دراز سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے دین سے آگاہی بخش رہے ہیں، اور ان کے بڑے اعلیٰ قسم کے پروگرام جو ہیں وہ بھی ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو اور توفیق بخشے کہ یہ مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف رغبت دلائیں۔ نگران شورا نے گزشتہ شب سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے گوونڈی ہند کے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق یوں نوازا۔ یکم محرم الحرام یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کو زخمی کیا گیا نماز کی حالت میں، اور چند دن آپ زخمی رہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اتنی جرت، اتنی ہمت اور اس قدر دین متین سے محبت آپ کی زندگی کا حصہ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، آپ پر خوب برکتیں عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بیت المقدس یہ مسلمانوں نے فتح کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المال سے کبھی ایک پائی بھی ناجائز نہیں لی، ایک پائی بھی ناجائز نہیں لی بیت المال سے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا انداز سیرت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا کہ آپ اپنے ساتھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں لے گئے، سب سے کٹ گئے، لوگ استقبال کے لیے آئے۔ استقبال کرنے کے لیے جو لوگ آئے، آپ کی جو افواج تھی، جو مسلمانوں کا لشکر تھا، جو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عمرہ یہ آئے، ان سے داد و تحسین لینے کے لیے، ان کے جھرمٹ میں جانے کے بجائے، ان کے رش میں جانے کے بجائے آپ دونوں تنہا درخت کے نیچے چلے گئے اور سب سے چپ کر اپنے رب کے حضور روتے رہے۔ گوونڈی ہند ہاشمی کابینہ میں جو اسلامی و جمع ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی آپ ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی پروفیشن سے، آپ کسی بھی انداز پر ہیں، میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، میں عاشقان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہا ہوں، میں عاشقان خلفائے راشدین سے بات کر رہا ہوں، میں عاشقان صحابہ اور اہل بیت سے بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکی کی دعوت کے جذبے پہ قربان جائیے۔ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں
دور دور تک فتوحات ہوئی، دور دور تک دین پھیلا۔ دعوت اسلامی گویا کہ سیرت صحابہ پر عمل کرنے کا درس دیتی ہے، جس کی طرف رہنمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں راستہ ملے گا۔ دعوت اسلامی اہل بیت کی محبت کے جام پلاتی ہے، اہل بیت کے طریقے پر چلاتی ہے۔ جو قوم صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور آپ کی سنتوں پر عمل کرتی ہوئی اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بتائے ہوئے ارشادات اور زندگی گزارنے کے طریقہ کار پر عمل کرے گی، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار پار اور پار ہے۔ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دیگر شعبہ جات کی طرح دارالمدینہ کا شعبہ بھی ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ سردار آباد فیصل آباد پاکستان میں دارالمدینہ سیکنڈری سیکشن میں مڈ ٹرم امتحانات کے اختتام پر پی ٹی ایم پیرنٹس مینجمنٹ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرپرست اسلامی بھائیوں نے شرکت کی اور بعد میں مدنی منوں کے اساتذہ سے ریزلٹس دیکھے، جبکہ کچھ سرپرست اسلامی بھائیوں کے تاثرات بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میرا بیٹا دارالمدینہ میں پڑھ رہا ہے، الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں، اور یہ میرے اہل سنت کا فیض ہے جو ہمارے اوپر پوری امت مسلمہ پہ احسان ہے کہ اتنا اصلاحی ادارہ اور اتنا اچھا ماحول دیا ہے کہ ہمارے بچے دین و دنیا کی دونوں نعمتوں سے فیض ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے۔ ہمارے بچے ادھر دارالمدینہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جب ان کو سر پہ سبزہ مامے اور مدنی ماحول میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ بہت اچھا ان کا نظام ہے، تاکہ اس میں جو اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے، جس میں یہ ہے بچوں کو اپنے دین اور اس حوالے سے جو ہے معلومات ملتی ہیں، اور ان کا جو سسٹم ہے وہ بڑا پسند آیا کہ وہ جو اپنے اس طرز پہ کام کر رہے ہیں اپنے دین کے حوالے سے، بہت اچھا ہے۔ گزشتہ دنوں حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کا دورہ فرماتے ہوئے مجلس المدینۃ العلمیہ اور مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی۔ اس موقع پر آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے یوں نوازا۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ آج الحمدللہ اپنے دوستوں کی معیت میں جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے ایک نمائندہ وفد کی حیثیت میں علمی، روحانی اور تبلیغ و اشاعت کے حوالے سے
مختلف جہتیں اور سمتیں رکھنے والی وسیع المقاصد غیر سیاسی دعوت اسلامی کے مرکز میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ الحمدللہ یہاں بہت سارے دوستوں سے، ذمہ داران سے ملاقات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و بقا میں اور ترویج و اشاعت میں جو خوبصورت، بھرپور اور پرنور کردار دعوت اسلامی ادا کر رہی ہے، اس کو ملاحظہ اور مشاہدہ کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ بڑی خوشی ہوئی، بالخصوص مختلف شعبہ جات کے اندر ہوتے ہوئے کام کو دیکھ کر، اور جو مجھے چیز اچھی لگی وہ یہ تھی کہ ہر شعبہ تنظیم کے اندر جو ہے وہ بڑا خوبصورت ایک ترتیب، ایک سلسلہ، ایک منظم انداز میں ہر شعبے کو چلایا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ بہت زیادہ قابل قدر بھی ہے، لائق تحسین بھی ہے، اور ہم اہل سنت کے لیے لائق تقلید بھی ہے۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اس پرنور کام میں اور زیادہ وسعت اور زیادہ کثرت اور زیادہ شدت اور حدت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم جو مختلف شعبہ جات کے اندر کام ہو رہا ہے اس کام کو اپنی بارگاہ صمدیت کے اندر قبول و مستجاب فرمائے، اور عوام اہل سنت کو بھی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ہفتہ وار اجتماعات، کوچہ کوچہ، علاقہ علاقہ، گویا ملک ملک کی مدنی خبر۔ دنیا کے کئی ممالک میں باقاعدگی سے ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کی منتخب جھلکیاں لیے حاضر ہیں، جبکہ مدنی چینل پر براہ راست رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کا بیان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ ذکر و دعا اور صلاۃ و سلام کا بھی سلسلہ ہوا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں کسی شے سے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی کہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہوئی کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ رہو گے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ رہوں گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سمجھ لیجئے کی آف سکسیس ہے، یہ کامیابی کی چابی ہے کہ نبی پاک نے بڑا واضح ہمیں فرمان سنا دیا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا۔ اب آج سوال یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی پاک سے کتنی محبت ہے، اللہ سے کتنی محبت ہے، ہمیں صحابہ سے کتنی محبت ہے، اہل بیت سے کتنی محبت ہے، یہ میں اور آپ دیکھ لیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج کے مسلمان کہلانے والے نوجوان کو اگر محبت ہے تو کسی فلم ایکٹر سے ہے، آج مسلمان کہلانے والے کو اگر محبت ہے تو کسی کھلاڑی سے ہے، آج مسلمان کہلانے والے کو معاذ اللہ اپنے آپ کو فین کہتا ہے، کسی کا فالوور کہتا ہے، کسی کو آئیڈیل مانتا ہے، تو یا تو وہ غیر مسلم ہوتا ہے، یا وہ فاسق ہوتا ہے، یا وہ فاجر ہوتا ہے، بے پردہ عورت ہوتی ہے۔ خدا را خوف کرو، لرز جاؤ اگر قیامت کے دن تمہیں اسی کے ساتھ رکھ دیا گیا جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو، تو کیسے حشر ہوگا؟ کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن کسی شرابی کے ساتھ اٹھایا جائے؟ کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن کسی بےہودہ بدکار عورت کے ساتھ اٹھایا جائے؟ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت
اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا کہ ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ اٹلی، یونان اور گلاسکو اسکاٹ لینڈ سے مدنی قافلوں کی مدنی خبر لیے حاضر ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے بھی ہفتہ وار سنت و بری اجتماع کے بعد عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ میں نے الحمدللہ ادھر آ کے بہت کچھ سیکھا ہے، نماز کے فضائل سیکھے ہیں، نماز کی شرائط سیکھی ہیں، غسل کا طریقہ سیکھا ہے، اور میں نے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، داڑھی کی بھی انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں۔ نماز کے فرائض سیکھے ہیں، وضو کے، غسل کے، اور الحمدللہ میں نے آج روزہ بھی رکھا ہے۔ بابا جان میں آپ کا بہت شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے یہاں یعنی کہ یورپ کنٹری میں ہمارے رہنمائی کے لیے مسجدیں وغیرہ بنوائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا عظیم عطا فرمائے، آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رہے۔ پاپا الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ اٹلی کے مختلف شہروں جیسے بولونیا اور ملان کے اسلامی بھائی فیضان مدینہ کارپی میں حاضر ہے، تو الحمدللہ 3 دن کا انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، مدنی قافلے میں بہت کچھ سیکھا ہے، ہم نے بہت اچھے انہوں نے تاثرات بھی دیے ہیں۔ کچھ اسلامی بھائیوں نے اپنے بقیہ جو خدا ہے ان سے توبہ بھی کی ہے، کچھ اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ داڑھی کی بھی نیت کی ہے، کچھ نے الحمدللہ مدنی حلیہ کی بھی نیت کی ہے۔ باپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ دعا فرمائیے، اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے، اور اٹلی کے لیے بھی باپا آپ سے التجا ہے، خصوصی کرم فرما دیجیے اور اٹلی میں تشریف لائیے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری جو ان دنوں مختصر دورے پر پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں کے جدول پر ہیں، آپ نے مدنی حلقوں میں مختلف شعبہ جات، مجلس علاج، مکتبۃ المدینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ دیکھیے رکن شورا کا پنجاب کا جدول۔ اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو
جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی یعفور رضا عطاری نے گزشتہ دنوں کثیر علماء کرام کی جناب میں ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان میں حاضری دی۔ 20 کے قریب علماء کرام سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہا۔ آپ نے حضرت مولانا نیاز ازہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بھی حاضری دی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب و رسائل تحفتاً پیش کیے۔ اس موقع پر حضرت نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی بہت سارے پلیٹ فارم پر بڑی کامیابی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ پہلے تبلیغ و اشاعت کا جو سلسلہ تھا وہ بھی بڑے بھرپور طریقے سے کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ترقی عطا فرمائی۔ پھر الحمدللہ یہ مدنی چینل کا سلسلہ شروع کیا، جس سے دنیا پر جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے پوری دنیا کو دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ بھی الحمدللہ بہت کامیاب جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ اور بہت دل خوش ہوتا ہے کہ وہ چیزیں عام طور پر چھوٹی چھوٹی جن کو ہم عمل سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں اور ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، مدنی چینل میں ماشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چھوٹی بڑی ہر جو سنت ہے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ فارسی کتابوں کا اور دوسری اہم موضوعات پر اسلامی کتابوں کی اپنا نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع کیا گیا، یہ بھی بہت خوش آئندہ ہے اور ماشاءاللہ بہت کامیاب جا رہا ہے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے ڈویژن فیضان مرشد حالی روڈ کی جامع مسجد اقصی میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے تربیتی اجتماع میں سنتوں بھرا بیان کیا اور شرکاء کو محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا۔ شرکاء نے اس موقع پر اپنی نیتوں کا اظہار کیا۔ رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مکتبۃ المدینہ کے رسائل تحائف میں پیش کیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ تربیتی اجتماعات مختلف مجالس کے تحت لانڈی اور کورنگی باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوئے۔ پاک رضوی کابینہ ہے یہ باب المدینہ کراچی کی، جہاں
گل آمنہ مسجد میں تربیتی اجتماع ہوا، جبکہ حنفیہ اکبری مسجد میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت سرپرست اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء میں کتب و رسائل تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مدنی انعامات و قفل مدینہ لگانے کی ترغیب دلائی گئی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات میں مدنی مذاکروں میں شرکت کی بھی دعوت دی۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ پونہ ہند کا ایک معروف تعلیم یافتہ شہر، جہاں شعبہ تعلیم کے تحت مقامی یونیورسٹی کے کیمپس میں جہاں دنیا بھر سے کم و بیش ہزاروں اسٹوڈنٹس متعلم ہیں، ان کے یہاں سنتوں بھرے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے دعوت اسلامی کی کاوشوں اور ترقی سے اسٹوڈنٹس کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر اسٹوڈنٹس اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ آج کا اجتماع میں یہ سیکھنے ملا کہ جو ہم روز کے ڈیلی یہ کرتے، جو گناہ کی طرف جاتے وہ گناہ سے کیسے بچے، یہ انہوں نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے سکھایا۔ جو ہم کالج میں کرتے ہیں، جیسے ہماری یونیورسٹی کے ماحول ہے، اس ماحول سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے، دین کو اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کرنا چاہیے، وہ نیت آج ہم نے بہت اچھی طریقے سے کی۔ وضو میں ہونا چاہیے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، دین کا کام کرنا چاہیے، 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، اور دین کے ساتھ دنیا کو نہیں، یعنی کہ ہمیں پڑھائی بھی کرنا چاہیے، یہ تو مین ہے۔ اگر ہم پڑھائی کریں گے تو پھر ہم ایجوکیٹڈ رہیں گے تو ہم دین کا کام کریں گے۔ جامع مسجد فیضان کنز الایمان کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف ہند میں جہاں نگران کابینہ نے زیر تعمیر مسجد کا دورہ کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہاں پر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مسجد فیضان کنز الایمان زیر تعمیر ہے، اور ساتھ ہی میں یہاں پر یہ پلاٹ بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی ہی نے خریدا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں مدنی مرکز کی ہدایات کے مطابق انشاءاللہ تعالی مزید یہاں پر بھی تعمیرات ہوگی، اور ابھی بھی الحمدللہ فیضان کنز الایمان مسجد زیر تعمیر ہے۔ الحمدللہ اس کی تعمیرات کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ہم انشاءاللہ تعالی مزید اس کی تعمیرات کا جائزہ لینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیضان کنز الایمان مسجد الحمدللہ تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ مدینہ الاولیاء احمد آباد سمیت پورے ہند کے مختلف شہروں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے تحت کافی ساری مساجد الحمدللہ زیر تعمیر ہیں۔ اسی طرح ہند کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے تحت الحمدللہ مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کو خوب تعاون فرمائیں اور بالخصوص مجلس خدام المساجد کا تعاون فرمائیں۔ ہم خوب
مساجد کے لیے کرتے رہے کام یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا